فاتحہ. حسبنا الله ونعم الوكيل. تبارك الله واحسن الخالقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر یعنی تمام خیر کثیر، یعنی جو پوری دنیا میں نیکیاں ہو سکتی ہیں، اس نیکی کا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی انسان صبح قیامت تک وہ سب اچھائی ہم نے آپ کو عطا کر دی. اسی کیونکہ پوری دنیا میں صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ کوئی نہ کوئی اللہ کسی کو فالتو نہیں پیدا کرتے. اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. تو اس صلاحیت کو پروان، اس اچھائی کو پروان کیسے چڑھایا جائے، تو کمال تک کیسے پہنچایا جائے. تو اس کمال تک پہنچانے کے لیے جو نمونہ کمال بنایا گیا ہے وہ کیسے ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہو، تاکہ حجت تمام ہو، دلیل پوری ہو جائے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں. یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہے، پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے. کتاب آ گئی لیکن ہم یہ کام کریں گے کیسے اتنے خراب ماحول میں. تو ائمہ نے اس کی 14 معصومین اسلامی کی سوانح حیات پڑھ پڑھتے تو آپ کو معلوم ہو جائے ہمیں کس دور میں کیسے زندگی گزارنی ہے. اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے باقی رہنے کی، برتنے کی، تو اس صلاحیت کو کیسے پن پایا جائے. اس کو معراج پہ لے جا کے اس کو اپنی آخرت کے لیے کیسے استعمال کیا جائے. یہ نیکی ہے، لیکن نیکی تب نیکی باقی رہتی ہے. کوئی بھی کام کریں آپ نے پانی پلا دیا نیکی کر، اس کا دوسرا ہے. ایک آدمی ماں باپ نے پانی مانگا پلا دیا، اس کا دوسرا ہے. ایک آدمی حسن کے نام پہ کسی کو پانی پلا دیا، اس کا دوسرا ہے. نیکی وہی ہے، لیکن نیت اور حالات، موقع محل کے حساب سے اس کی سزا یا جزا برائی کی یا اچھائی کی بدلتی رہتی. اسی لیے امام سے پوچھا گیا مولا عقل کا معیار کیا ہے. عقل کا، ایک انسان کو عقل کا مند کیسے سمجھے. تو مولا نے پوچھا تو کہا مولا کہنے تم بتاؤ جو جانتے ہو بتاؤ. تو کہا مولا اچھائی برائی میں تمیز کر لیں، نفع نقصان میں، یہ عقل کا کام ہے. تو کہنا اچھا یہ بتاؤ یہ تو جانور بھی کر لیتے، کون سا کمال. جانور ہے، ابھی آپ کو یہاں ایک چارہ رکھ دیے روٹی گایا کے کھڑی ہو جائے گی. ایک دن اسے اذیت دیجیے دوبارہ نہیں آئے گی. جہاں نقصان ہے وہاں نہیں آئے گا جانور، جہاں فائدہ ہے وہاں آئے گا. کیونکہ فرض ہے. آپ بتائیے جب انسان دو نیکیوں میں طے کرنے لگتا ہے کون زیادہ افضل ہے؟ دو برائیوں میں جب طے کرنے لگے کون زیادہ برا ہے؟ ایک فقہی مسئلہ ہے، مسجد کا نجس کرنا گناہ. مسجد ہے، احترام واجب، نجس کرنا گناہ. اب فرض کے نجس ہو جائے تو کیا کریں؟ آپ کریں. لیکن اب نماز کا وقت تنگ ہو جائے، اب آپ داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک بچے نے پیشاب کر دیا.
اب مسجد تو پاک کرنا واجب ہے. اب یہاں پہ طے کرنا پڑے گا کہ پہلے نماز پڑھیں کہ پہلے پیشاب پاک مسجد کو پاک کریں. دو نیکیاں آ گئی نا. ایسے انسان کا جب عقل کا معیار معلوم کرنا ہوتا ہے کہ دو اچھائیوں میں زیادہ اچھا کون ہے. یہ اچھائی دونوں ہیں لیکن ٹائم تو ہمارے پاس ایک ہی گھنٹہ ہے. اچھا کام میں کیا ہے؟ یا مجلس میں چلے جائیں یا جا کے کہیں ایسا قرآن پڑھیں کتاب پڑھیں, کیا کریں؟ یہ اچھا کام ہے کورس پڑھیں. قرآن بھی اچھی چیز ہے, مسجد بھی اچھی. تو اب کیا کریں جب یہ عقل طے کرنے لگے؟ کیونکہ زندگی تو محدود ہے, جن میں 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں, 26 بار 25 بار تو ہوتا نہیں. تب اس 24 گھنٹے کی زندگی کو کیسے کارآمد بنائیں؟ امام نے کہا کہ اپنی زندگی کے 4 حصے کرو. یعنی 24 گھنٹے ہیں تو 6 گھنٹے میں فرض کو بانٹ دیا آپ نے, تو 4 حصے ہو گئے. پہلا ایک حصہ آرام کا, 6 گھنٹہ سو. ایک حصہ رزق تلاش کرو, نہ محنت کرو. ایک حصہ لوگوں سے ملو جلو, نماز روزہ حج اکرام میں جاؤ, خبر گیری لوگوں پوچھو. چوتھا حصہ 6 گھنٹے کا علم کو حاصل کرو. کم سے کم 6 گھنٹہ تم ایسا گزارو جس سے تمہاری نالج میں کچھ اضافہ ہوگا. دن کے 6 گھنٹے کم سے کم. افراد کے کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے, پڑھ رہا ہے, طالب علم ہے, اب اس کا جو پیسہ کمانے کی ذمہ داری ہے تو ابا کے اوپر ہے, یہ کی ذمہ داری ابا کے اوپر ہے. اب یہ کیا کریں؟ تو معلوم ہے یہ اس ٹائم میں پڑھیں, لیکن 6 گھنٹہ اپنے والے پڑھیں, 6 گھنٹہ ابا والے پڑھیں, جن کے بدلے ابا ذہن اٹھا رہے ہیں. تو اب کم سے کم کوئی اسٹوڈنٹ ہے اسے 12 گھنٹے ایمانداری سے پڑھنا, ٹھیک ہے, 12 گھنٹے یہ, 6 گھنٹہ سونا. اب یہاں پہ طے آ جاتا ہے, زیادہ کورس آ گیا تو بھائی ملنا جلنا بند کر دیا, ایگزام کا پیریڈ ہے, اب خالی کھانا کھا رہے ہیں, سو رہے ہیں, گھر میں مسجد میں خالی نماز پڑھ رہے ہیں. اب میں سارے کام دعا کا نام بند, اب ایگزام کی عقل کیا کہ ہاں صحیح. تو بس عزیزان گرامی, انسانی شریعت جو ہے عقل کے اوپر, اور عقل اللہ نے دی ہے تاکہ ہم اپنے کو نقصان سے بچائیں. نقصان سے اسی لیے کہا جہاں پہ عقل نہ تو شریعت جو کہہ رہی ہے یہ حرام ہے تو سمجھ لو تمہارے نقصان کی ہے, جو غیر ضروری ہے نہیں فائدے مند ہے. تو بس یہی جب تصور ختم ہو جاتا ہے کہ شریعت جو بتا رہی وہ نفع نقصان ہے, یہ ہو گیا تھا جو حاکم کا حکم ہو وہ نفع نقصان ہے. جو گورنمنٹ آرڈر کر دے اس میں نفع نقصان ہے تمہارا, شریعت کہہ رہی اس میں کوئی نقصان نہیں, اس میں کوئی نفع ہے. جب یہی ذہنیت بن گئی تھی تو حسین نے کربلا کا رخ کیا, ایسی قربانی دی اللہ اکبر, اور یقین دلایا کہ اللہ کا حکم باری, کیونکہ علی اکبر جیسا بیٹا قربان کرنا کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی ہو آسان کام نہیں. کہنا تو آسان ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. آپ قرآن ہم سے کہتے ہیں آپ روتے کہیں, آپ جتنے حسین میں بیٹھیے کہے کرتے ہیں. آپ تصور کریں کہ قرآن ہے جناب نوح کا تذکرہ کرتا ہے جب عذاب آ جاتا ہے, اور کہا تھا جو اس کشتی میں سوار ہو جائے وہ بچ جائے گا, جو نہیں سوار ہوگا وہ نجات نہیں پائے گا. بیٹا جب ڈوبنے لگتا ہے پہلے نبی خدا کہتے ہیں کہ آؤ بچ جاؤ, کہ نہیں پہاڑ بچا لے گا. تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں, یہ چیز ہمیں بچا لے گی, یہ بچا لے گی. نہیں, بچائے گا تو اللہ کا نبی اور اس کا سفینہ بچائے گا, اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سفینہ نجات کیا کریں, آج بھی ہے انہیں کا نام ایسے بیٹھے سفینہ نجات. اب پکارا, لیکن جب ڈوبنے لگا باپ کی محبت ہے, ہاتھوں کو بلند کر دیا, پالنے والے
اہل ہے بیٹا بچا لے۔ تو قدرت نے ایک تنبیہ کی، یوں بیٹا ہے لیکن اہل نہیں ہے، غیر صالح۔ لیکن علی اکبر کیسے بیٹے ہیں؟ بالکل امام بنے ہیں کہ سیرت میں صورت میں یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، یعنی تمام اچھائیوں کا محور ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، اسلام اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جس شبی جو بیٹا ہو وہ جاتا ہے میدان میں، اللہ ہو کر مقاتل میں کیسے علی اکبر کی جدائی کا جو غم ہے۔ جب آئے ہیں مولا کے بعد تو مولا نے کہا پہلے اپنی ماں سے اجازت ہو، ماں کے پاس آئے تو ماں نے کہا پہلے پھوپھی سے اجازت، پھوپھی کے پاس گئے اب اجازت نہیں ملی، کس طرح سے اجازت نہیں ہوئی۔ تو مقاتل نے اتنا لکھا کہ عورتیں دو رویا کھڑی ہو گئی کہ علی اکبر بیچ سے چلے جائیں۔ علی اکبر ایسے نکلے تھے جیسے لگ رہا تھا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ زندگی میں حال تھا، سوچے اس کی موت کے بعد کیا حال ہوا ہوگا، کیسا صدمہ ہوگا اہل بیت کو، گھر والوں کو۔ اب حسین کے پاس آتے ہیں، حسین رخصت کر دیتے ہیں لیکن پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آہٹ پائی تو رکے، تو بابا آپ تو رخصت کر چکے ہیں، آپ کہے کے لیے پیچھے آ رہے ہیں؟ پھر حسین رک جاتے ہیں، علی اکبر جاتے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، زبردست جنگ کر رہے ہیں۔ علی اکبر نے تلوار چلائی ہے، قسم خدا کی حیدر کرار کے لوگ یاد آ گئے کہ حیدر تلوار کیسے چلاتے ہیں۔ اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ آپ فاتح بن کے واپس آ رہے ہیں بابا کو، اور فرمائش کیا کرتے ہیں بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے، ایک گھونٹ، سوچیے امام حسین ہمارے یہاں بیٹا کامیاب ہو کے آتا ہے تو کیا کیا ہم تحفے دیتے ہیں، اور علی اکبر کامیاب ہو کے آئے، جنگ سے جیت پلٹ کے آئے، جیت کے آئے ہیں، تو اب مانگ کیا رہے ہیں؟ خالی ایک چلو پانی، ایک گھونٹ پانی۔ اور حسین اتنے مجبور ہیں پانی، کیا حسین سے بیتی ہوگی کہ بیٹے نے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، وہ مانگنے آیا ہے، فاتح بن کے آیا ہے، خیر ایک گھونٹ پانی بہت ہو گیا۔ تو حسین کہتے ہیں اپنی زبان میں دہن میں دے دو، زبان کی طریق تمہاری طرف لوگ منتقل ہو جائے تو تمہیں کوئی راحت ملے، لیکن جیسے ہی علی اکبر نے زبان دی ہے واپس کھینچ لی کہ بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے۔ یعنی علی اکبر فرمائش نہ کرتے پانی کی، مقصد خدا تھی، دنیا سمجھ نہ پاتی حسین پیاسے کتنے، ہاں یہ پاسے تو ہے سب سے زیادہ اوپر، لیکن یہ نہ معلوم ہوتا کہ زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں زہرا کی وجہ سے۔ آپ تصور کریں زبان میں کانٹے پڑے ہیں، تبھی جب علی اکبر جاتے ہیں جنگ کرتے ہیں میدان قتال میں، بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، شہید کرتا تھا امام کو پکارتا تھا، لیکن علی اکبر نے کیا کہا؟ علیک من السلام، میرا سلام ہو، جوابی سلام کرتے ہیں، سلام جوابی سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں مولا آنے کی ضرورت نہیں بابا، یہ چلچلاتی دھوپ، اتنی سخت دھوپ، زبان میں کانٹے پڑے، آپ آئیں کیسے؟ اور لاشا اٹھا کے کیسے لے جائے گا ایک بوڑھا باپ جوان کا لاشا؟ تو علی اکبر کہتے ہیں بابا آنے کی رحمت نہ کرو، لیکن حسین نے جیسے کانوں میں صدا گئی، عجیب کیفیت ہے، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، مقاتل لکھتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر رک جاتے تھے، پھر بیٹھتے تھے پھر رک جاتے تھے، اس طرح سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین ایک وقت بیٹھ جاتے ہیں تو گھوڑا آستین پکڑتا ہے، علی اکبر کے سراہنے لے جاتا ہے، علی اکبر کا سر ہے، حسین کا رہا ہے۔ علی اکبر سے کہتے بیٹا کوئی خواہش ہو تو علی اکبر ایک سینے پہ ہاتھ رکھے تو مولا سے فرماتے ہیں بابا برشی کی یعنی ٹوٹ گئی اندر، اگر ہو سکے تو نکال دے، بڑی اذیت ہو رہی، اسی میں میرا دم اٹکا۔ اب آپ تصور کے حسین برشی کی یعنی نہ نکالیں تو علی اکبر کو ایڑیاں رگڑتا دے، اگر نکال دیں تو علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور صبح قیامت تک کے لیے حسین کا داغ ایسا ہے اس کی بھرپائی نہیں ملے، ایسا علی اکبر کا حسین کے لیے،
اللہ اکبر، حسین نے برچی کہنی نکال تو لی، لیکن علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ کہتے واہ اے دنیا تیرے پر خاک ہے، اس کے بعد دنیا پہ خاک ہے، یہ بات جی کے کیا کرے گا۔ اس کے بعد حسین علی اکبر کا لاشا اٹھاتے، لیکن اٹھا نہیں پاتے، جس سے اٹھاتے ہیں بس اللہ ہی جانتا ہے، حسین جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جگہ جگہ رکھتے ہوئے ہیں، یہ وقت بھی آتا ہے کہ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اب خیمے میں تم لے جاؤ، علی اکبر کا لاشا مجھ سے نہیں اٹھا۔ اب علی اکبر کی اب لاشا نہیں اٹھا، خیمے میں آیا۔ اب تمام بیویوں نے صدا گریا کی بلند کی، لیکن لیلہ دکھائی نہیں دیتی۔ اب جہاں پہ زینب فضہ سے کہتے فضہ جائیے لیلہ کو خبر کر دیجیے۔ لیلہ کے بعد فضہ آتی ہے تو عجیب عالم شہزادی کا، کبھی اٹھتی تھی، کبھی بیٹھتی تھی، کبھی خیمے میں لکڑیوں میں ٹکرا رہی ہیں، کبھی تنابوں میں اجڑ رہی ہیں، عجیب عالم ہے۔ جب فضہ کہتی ہے شہزادی یہ کیا منظر دیکھ رہی ہے؟ لگتا ہے آپ نے سنا نہیں ہے کہ اکبر کا جنازہ آیا، آقا لاشا لے کے آئے۔ علی لیلہ نے یہ سنا تو تڑپ کے کہا فضہ میں کیا تمہیں سنا تو ہے کہ علی اکبر کا لاشا آقا لائے ہیں، لیکن جب سے یہ صدا میرے کانوں میں گئی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ اے فضہ مجھے میرے لال کے جنازے تک پہنچا دو۔ یہ شہزادی یہ تو علی اکبر کے مصائب کی ابتدا ہے، اور آپ ابھی علی اکبر کو دیکھا نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی جواب دے رہی ہے۔ ابھی تو آپ کو پورے کوفہ شام کی راہیں طے کرنی ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، شم کے تازیانے ہوں گے، بھوک و پیاس کا عالم ہوگا، اور اسی عالم میں آپ کٹھے سر ہوں گے، علی اکبر کا سر سامنے ہوگا اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، علی اکبر وہ تھے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے وہ بھی لرز جاتے تھے کہ کیسا جوان ہے، اللہ کرے دعا کرتے تھے پالنے والے اس کی ماں کو موت دے دے، اس عالم میں دیکھنے سے پہلے ماں مر جائے، ورنہ جیے گی کیسی زندگی، موت سے بدتر بن جائے گی۔ ایسا علی اکبر کا چہرہ تھا، آپ تصور کریں، جس کو دشمن کی عورتیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ لیلہ اسی منظر کو دیکھتے ہوئے کوفے سے شام چلی جا رہی ہیں۔ ایک بار ہم